تو آج کے اس درس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انبیاء کے سٹوریز قصوں میں جانے سے پہلے ہم نے ایک کتاب آپ کو شیئر کیا تھا، الرسل والرسالات۔ الرسل والرسالات ایک کتاب میں نے آپ کو بھیجا تھا، یعنی انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلے آج اور کل 2 دن سنیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری باتیں واقعات کے تعلق سے ہوں گی۔ انبیاء کے جو صحیح قصے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہم آج کی اس درس میں شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے الرسل والانبیاء۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ 2 باتیں سنی ہوں گی، رسول اور نبی، یہ دونوں باتیں آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ آج کی اس درس میں ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ نبی کہتے کسے ہیں، نبی کا معنی کیا ہے، کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ تو کہا مشتق من النبأ وهو الخبر۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ایک بہت بڑی بات لوگوں کو بتاتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے عما يتساءلون عن النبأ العظیم۔ النبأ العظیم، بہت بڑی خبر۔ نبی لوگوں کو آخرت کی بہت بڑی بات بتاتا ہے، اور نبی جو کچھ بتاتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو بتائی جائے، تو نبی لوگوں کو بات بتاتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ رسول، آپ کسی بھی آدمی کو بھیجتے ہیں، رسول کا سیدھا سادہ معنی ہے خاصم، یعنی آپ کسی کو پیغام دینے کے لیے بھیجتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ تو یہ 2 باتیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک نبی اور ایک رسول۔ تو ایک چیز ہم نے پہلے جانا کہ نبی اور رسول کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ ایک دوسری چیز جو آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے، کیا نبی اور رسول کے درمیان کوئی فرق ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آپ اچھی طرح میری بات کو سنیں، لا يصح قول من ذهب الى انه لا فرق بين الرسول والنبي، یعنی یہ بات کہنا کہ نبی اور رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے الگ الگ قرآن کی آیتیں اس کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، نبی 1,24,000 انبیاء آئے، اور رسول 300 سے زائد۔ تو جیسے حدیثوں میں آتا ہے، مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو صحیح معنی، صحیح تعریف یہ ہے التعریف المختار، یعنی رسول کسے کہتے ہیں جن کی طرف اللہ نے کوئی شریعت، نئی شریعت دی، اور نبی وہ ہے النبی هو المبعوث لتقریر شرع من قبلہ۔ نبی وہ ہے جو پہلے جو نبی آئے ہیں ان کی دین کو لاگو کرتے ہیں۔ یہ تو تھی ہمارے پاس پہلی بات، نبی کون ہے، رسول کون ہے، یہ ہم نے جانا۔ ایک اور چیز جو ہم جانیں گے، الایمان بالانبیاء والرسل من اصول الایمان۔ سبحان اللہ، رسولوں پر اور انبیاء پر ایمان لانا یہ ایمان کی جڑ ہے۔ قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 پر 4، بڑی آیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسولوں اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، جو ایمان نہیں لائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح شیخ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، دکتور عمر سلیمان الاشقر، ان کی کتاب ہے، 2012 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ جارڈن کے اردن کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کو ہم 2 دن میں ختم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں الصلۃ بین الایمان باللہ والایمان بالرسل والرسالات۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ رسولوں پر ایمان لائیں۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے، ہم رسولوں کو نہیں مانتے، تو ایسا شخص والعیاذ باللہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی بات کا انہوں نے ذکر
اس کے بعد ہمارے پاس ایک بات ہے کہ رسول کتنے آئے، انبیاء کتنے آئے۔ بہت سارے انبیاء اور رسول آئے جن کے بارے میں کوئی عدد اور گنتی نہیں۔ جیسے ہم نے یہ کہا کہ 1,24,000، اور پھر جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 1,24,000 نبی آئے اور 300 سے زائد رسول آئے ہیں۔ اس کا ذکر تو حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورۃ فاطر آیت نمبر 24۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کم المرسلون، کتنے رسول آئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 300 وبضع وعشر، یعنی کہا کہ 300 سے کچھ زائد آئے ہیں۔ اور جیسے اور ایک حدیث آتی ہے، کہا انہوں نے پوچھا کہ کتنے نبی ہیں؟ کہا کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ تو امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، کچھ انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، اور جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، سورۃ النساء آیت نمبر 164۔ کچھ رسولوں کا ذکر ہم نے کیا، کچھ قصے ہم نے بیان کیے، جو واقعات جو قصے ہم سننے جا رہے ہیں وہ بہت کم ہے، اور کچھ انبیاء ہیں جن کا ہم نے واقعات بیان نہیں کیا۔ سورۃ غافر 78 اور بھی آیتیں ہیں سورۃ غافر کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن، پہلی جو آیت میں نے پڑھی سورۃ النساء آیت نمبر 165، اور سورۃ غافر 78 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کہی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا ذکر کیا ہے اس پر تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن جن کا ذکر نہیں آیا ان کی تکذیب تو نہیں کریں گے، ان کو نہیں جھٹلائیں گے، گرچہ کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور بات آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے کہ وہ انبیاء، وہ رسول جو قرآن میں ہیں، جن کا ذکر قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ کتنے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے 25 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو ملا کر ذکر کیا، 18 انبیاء اور رسولوں کو ایک جگہ ذکر کیا، اور الگ الگ کچھ لوگوں کا ذکر کیا۔ تو اس طرح سے 25 لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ انبیاء کا ذکر کیا، جیسے کہتے ہیں آدم علیہ السلام ہے، کئی جگہ قرآن مجید میں ذکر کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں الگ الگ واقعات میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کچھ انبیاء ہیں جن کو ایکسجات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے الگ ایک جا جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 86 تک اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر، اس میں سے 3 الگ الگ جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا، 18 انبیاء کا ذکر ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 86 تک۔ تو یہ باتیں تھیں انبیاء کے تعلق سے، اور اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ کچھ انبیاء ہیں جن کا ذکر میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم تمام کو آپ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا جن کا ذکر قرآن میں نہیں، جیسے شیث علیہ السلام، ان کا ذکر حدیث میں ہی ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ یوشع بن نون،
یوشع بن نون، ان کا ذکر حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کی نبوت مشکوک ہے، نہیں معلوم، ان کے بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ہے، نہیں معلوم ہے، لیکن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ذوالقرنین، ان کے بارے میں حتمی بات نہیں ہے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، سورۃ الکہف آیت نمبر 80۔ تو اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، تو ان کے بارے میں آپ کو کوئی فیصلہ نہیں دینا، آپ کہیں گے کہ ہم اس میں توقف کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو صحیح بات نہیں معلوم۔ اسی طرح خضر ہے، خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ کچھ دلائل ہیں، دلالت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ انہوں نے ان دلائل کو یہاں پیش کیا کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ، موسیٰ کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، کچھ ایسی چیزیں ان سے واقع ہوئی بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ لیکن ہم لوگ یہ جو صحیح انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو غلط چیزیں، غلط عقائد انبیاء سے جو وابستہ ہے اس کو ہم لوگ جانیں، اس سے بچیں، لوگوں کو بچنے کی تاکید کریں۔ تو اس سلسلے میں خضر علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خضر زندہ ہیں، مرے نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ایک صاحب حج پر گئے، حج پر کہیں وہ 5 سال 10 سال پہلے کا واقعہ تھا، وہ مسفلا میں مکے میں کہیں گم ہو گئے، جب دوبارہ ہمارے پاس آئے، وہ ایک مسجد کے مؤذن تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بولا کہ میں گم ہو گیا تھا، خضر علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لا کے پھر کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑے۔ تو ایسا بہت سارا لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ خرافات ہیں، دجل ہے، دھوکہ ہے، اور یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اگر خضر علیہ السلام اللہ زندہ ہوتے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ لڑتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ لیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ معلوم یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔ اگر زندہ کسی کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا حق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہوئی ہے تو کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح وہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہم نے باتیں سنی، اور اس کے بعد ایک بات اور بھی ہمارے ساتھ ہے کہ ایک رسول کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو سارے رسولوں کا وہ جھٹلانے والا ہو جاتا ہے۔ ایک رسول کا اگر کوئی کفر کرتا ہے تو کسی رسول پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ جیسے یہود ہیں، جیوس ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو مطلب یہ کہ وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ تو ایک نبی کو کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ سارے انبیاء کا منکر ہو جاتا ہے۔ جیسے یہود ہیں، یہود وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کرنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کرنا اس بات کا سبب ہے کہ وہ اپنے نبی موسیٰ کے بھی کافر ہیں۔ ایک نبی کو جھٹلانا سارے انبیاء کو جھٹلانا۔ جیسے کرسچن ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سارے انبیاء کے کفر کرنے والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کذبت عاد المرسلین، جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں کہا کہ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ مختلف آیتیں اس کے بارے میں ہمارے پاس ہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ اسی طرح آج کی اس درس میں ایک بات مجھے آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا ہے کہ آج لوگوں کو ضرورت ہے کس کی کہ ان کو
انبیاء کے تعلیمات. پہلا زمانہ ہوتا تھا انبیاء کا زمانہ، جب انبیاء کے زمانے میں قومیں رسولوں کا انکار کرتی تھی. رسولوں کا انکار کرتی تھی، قومیں رسولوں کو جھٹلاتی تھی، مانتی نہیں تھی، تکلیف دیتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات پر چلیں گے تو جینا مشکل ہو جائے، دین پر جو انبیاء نے لایا اس پر چلیں گے تو مشکل ہو جائے گا. اس لیے کیا کرو، یہ دین کو اٹھا کر بازو میں رکھ دو. اور انہوں نے کہا کہ ایک ملحدانہ طرز زندگی، بغیر دین کی زندگی، اس دین کو اپناؤ تو ہم کامیاب رہیں گے. سبحان اللہ، یہ کیسی عقلیں ہیں. وہ زمانے میں قوموں کا اپنے رسولوں کے ساتھ برتاؤ الگ تھا، آج کے زمانے کے لوگوں کا برتاؤ، آج کی زمانوں کی عقلیں الگ ہے. احادیث کو جھٹلاتے ہیں. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کی ایک پر میں شفا ہوتا ہے، ایک پر میں بیماری ہوتی ہے. مکھی اس پر سے گرتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، تم مکھی کو اس میں ڈبو کر نکال دو، وہ اثر ختم ہو جائے گا. آج ایک بے عقل آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے عقل نہیں مانتی. لیکن اسی لیے یہاں شیخ نے ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ آج لوگوں کو ضرورت ہے جسم کے ڈاکٹر سے زیادہ روح کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جسم اگر خراب ہو جاتا ہے تو دنیا بگڑتی ہے، روح اگر خراب ہو جاتی ہے، آدمی کا ایمان اگر بگڑ جاتا ہے تو آدمی کا دنیا اور آخرت دونوں بگڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے انہوں نے ابن قیم کا یہ ذکر کیا اور کہا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا الرسالہ ضروریۃ للعباد لا بد لهم منها. انبیاء کی تعلیمات کی آج بہت ضرورت ہے لوگوں کو، تاکہ دنیا سے یہ الحاد، یہ زندیق اور اس طرح کے بددین لوگ ختم ہوں، انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آج ہم جانتے ہیں کہ یہ جو رسول اور انبیاء کے قصے ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ ہم لوگ اسی انضباط کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ یہ تمام چیزیں پڑھیں. انبیاء کی اور رسولوں کی کیا کیا ذمہ داریاں، کیا کیا ذمہ داری لے کر آتے ہیں. سب سے پہلی چیز البلاغ المبین. انبیاء تبلیغ کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا وہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں، ساری چیزیں پہنچانے کے لیے. جیسے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 67. پہلا کام انبیاء کا اور رسولوں کا تبلیغ رسالت. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 39 میں کہا. اور اسی طرح دوسرا کام جس کے تعلق سے کہیں گے الدعوۃ الی اللہ، یعنی صرف تبلیغ کر دینا ہی نہیں ہے، لوگوں کو بلانا ہے. ان کے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں کبھی بازار ذوالعقاد میں، ذوالمجنہ میں لوگوں کے پیچھے جاتے تھے، جو حاجی آتے تھے ان کے پیچھے جاتے تھے، کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ. ایک البلاغ المبین تبلیغ، اور دوسری چیز دعوہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یعنی دعویٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتیں کی. اس سے پہلے نوح علیہ السلام، انہوں نے بڑی محنتیں کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے نوح علیہ السلام. اور کہا وقال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کے کاموں میں سے ایک تبلیغ ہے، دعویٰ ہے. اور دعوت کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، کیسے آپ اس کو سمجھیں گے. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ کأن جبریل عند رأسی، جبریل علیہ السلام میرے سر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ومیکائیل عند رجلی، اور میکائیل میرے پیروں کے پاس بیٹھے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مثال ہے تو بیان کیجیے۔ تو میرے تو انہوں نے مثال بیان کی، کہا کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک بڑا سا کمپاؤنڈ بنایا، اس میں ایک بڑا سا گھر بنایا، اور انہوں نے ایک دعوت کا انتظام کیا اس بادشاہ نے، اور پھر ایک بلانے والے کو بھیجا کہ جاؤ سارے لوگوں کو بلاؤ، وہ آ کر دعوت میں شریک ہوں، جو آئے گا وہ دعوت میں بیٹھے گا، کھائے گا۔ پھر انہوں نے مثال بیان کی، اللہ، وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ بڑا سا کمپاؤنڈ ہے، وہ ہے الاسلام، وہ گھر جو ہے وہ اسلام ہے، جہاں بڑا سا جو یہ ہے، اور ومن دخل، کہتے ہیں ومن دخل الاسلام، اور وہ جو گھر ہے وہ جنت، جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل، اسلام میں آ گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن دخل الجنہ اکل ما فیہا، اور جو جنت میں داخل ہوگا جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ یہ دوسری چیز جس کے بارے میں کہا کہ نبی تبلیغ کریں گے، دعویٰ کریں گے۔ تیسری چیز التبشیر والانذار، لوگوں کو جنت کی بشارتیں سنائیں گے اور جہنم سے ڈرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دیکھا اور آنکھیں کھول کر یعنی بہت غور سے دیکھا، پھر ہماری طرف دیکھا، کہا اے لوگوں معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا ایسے کہ ہم جہنم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رسولوں کا ایک کام ہے التبشیر والانذار، جنت کی بشارت سنانا اور جہنم سے ڈرانا۔ اس سلسلے میں ایک بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعوت میں لچک پیدا کرو، ارے یہ لوگ کیا ہے ہمیشہ جہنم جہنم بولتے رہتے، ڈراتے رہتے۔ بولا کہ دعوت میں لچک کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ ہر چیز کو ایسے کریں کہ نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کرو، یعنی صرف جنت ہی کی بشارتیں سناتے رہیں، جہنم کا ذکر نہ کریں۔ ارے بھائی یہ تو عجیب بات ہے، آپ جنت کی باتیں بھی کہیں اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ٹوک کر کہیں کہ تم غلط کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے نہیں نہیں ذرا لچک پیدا کرو۔ ارے انداز ہونا چاہیے، دعوت کے انداز میں نرمی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نرمی کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اسلوب۔ لیکن انبیاء کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کبھی جہنم سے ڈراتے بھی تھے، جنت کی بشارت بھی سناتے تھے۔ لیکن جیسے یہ ملحد لوگ، زندیق لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ لوگ بڑا سخت کہتے ہیں، ایسی سختیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز یہ انبیاء کا دعوت کا اسلوب نہیں۔ اسی طرح انبیاء کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے اصلاح النفوس، نفس کہتے ہیں آدمی کی روح، سول جسے کہتے ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ نفس کی اصلاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں کی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو انبیاء لوگوں کی نفوس کی اصلاح کرتے تھے۔ کسی کوئی صحابی آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں، العیاذ باللہ۔ کیسی بات تھی؟ اسے سمجھایا اور اس کے لیے دعائیں کی، کہا کہ یہ چیزیں تم اپنوں کے لیے پسند نہیں کرتے، کسی اور کے لیے کیسے پسند کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دی۔ تو اصلاح نفس یہ بہت اہم چیز ہے جس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح انبیاء کا ایک طریقہ یہ بھی ہے تقویم الفکر، یعنی لوگ جن کے عقل بگڑ جاتے ہیں، جن کے عقلوں میں بہت ساری چیزیں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا اصلاح کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کریں گے، ہم آپ کو اس میں بتاتے ہیں۔ انبیاء جو اصلاح کا کام کرتے تھے کیسے کیسے کرتے تھے، زمانے کے حساب سے بدلتے جاتا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی زیادہ تھی، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے منع کیا اور کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، کہا کہ یہ شیطان کی عبادت ہے۔
یہ تو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام نے بتوں کی پرستی سے منع کیا، ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، ہود علیہ السلام کے زمانے میں لوگ زمین پر فساد کرتے تھے، ہود علیہ السلام نے اس سے منع کیا، صالح علیہ السلام کی زمین پر فساد ہوتا تھا تو انہوں نے اس سے منع کیا، اور لوط علیہ السلام کا زمانہ آیا تو العیاذ باللہ اس زمانے میں ایسی برائی تھی جس کو بیان کرتے ہوئے زبان شرماتی ہے، تو اس سے انہوں نے منع کیا۔ اور جب اسی طرح شعیب علیہ السلام کا زمانہ آیا تو شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے، لوگوں سے لیتے تو زیادہ لیتے، دینے کی بات آتی تو کم دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے اس پر توجہ دلائی لوگوں کو اور اس کا کام کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا کام موقع کے لحاظ سے الگ الگ ہوتا ہے، اس وقت کی جو برائیاں ہوتی ہیں انبیاء اس کو یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء اور رسول اور کیا کرتے ہیں تو کا اقامت الحجہ، یعنی نبی جب آ جاتا ہے دعویٰ کا کام کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ تو یہ حجت اتمام حجت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اسی طرح نبی امت کی سرداری کرتے ہیں، سبحان اللہ، نبی امت کی سرداری کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ اور داؤد علیہ السلام سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو انبیاء کے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین پر وہ سرداری کریں۔ تو یہ باتیں ہمارے ساتھ تھی، تو ہم نے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے 50 پیج کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ کتاب ہمارے ساتھ۔ تو اسی طرح کہ وحی انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور آج اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ایک شان یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اسی پر ہم آج کے اس درس کو بس کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ لوگ ہمارے ساتھ وقت پر حاضر ہو جائیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔